گفتگو سر نیشنل پیغام امن کمیٹی کے لحاظ پہ آپ نے آج مدعو کیا اور وقت عنایت فرمایا. سر یہ بیانیے کی جنگ میں بہت ضرورت تھی اس بات کی کہ دہشت گردی، شدت پسندی اور جو فرقہ واریت پائی جاتی ہے اس کے خاتمے کے لیے پاکستان میں بیانیے کو مضبوط کیا جائے، اور نہ صرف اتحاد بین المسلمین کی طرز پہ تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام، مشائخ اعظام، بلکہ مائنورٹیز کے جو ہمارے بڑے سرکردہ رہنما ہیں اور ریلیجس پرسنالٹیز ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے. تو یہ سر آپ کی اجازت سے اور آپ کی منظوری سے قومی پیغام امن کمیٹی کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا سر، اور بہت ہی قلیل عرصے میں اس کمیٹی نے بڑا ایک فعال کردار ادا کیا ہے قومی بیانیے کی تشکیل میں، اور اسپیشلی دہشت گردی کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان میں سر. یہ سر امن کا پیغام لے کر پورے پاکستان میں جائیں گے، اور اس کمیٹی کے مینڈیٹ کے تحت صوبائی کمیٹیاں اور پھر ڈسٹرکٹ کمیٹیز جو ہیں ان کا بھی قیام عمل میں لایا جائے گا. اور اس کمیٹی کے سیکرٹری اور کنوینر طاہر اشرفی صاحب ہیں، تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اس اجلاس کی کارروائی کو آگے بڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم وزیر اعظم صاحب، میں اپنے تمام ساتھیوں کے بہاف پہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور جس اعتماد کا اظہار آپ نے کیا ہے انشاءاللہ تعالی وہ آپ دیکھیں گے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ پورا اتریں. گزشتہ روز ہم پشاور میں تھے، وہاں گورنر صاحب کے ساتھ بہت تفصیلی نشست کے بعد الحمدللہ یہ طے ہوا کہ خیبر پختونخوا کے تمام علماء بلا تفریق ان کی 2 روزہ علماء مشائخ کانفرنس بلائی جائے گی، جس میں ان کے تمام تحفظات کو بھی دور کیا جائے گا، ان کی سوال و جواب بھی لیے جائیں گے. اور اس سے پہلے یہ کمیٹی کے اراکین جو ہیں تمام ان علاقوں میں جو خیبر پختونخوا کے خواہ کہیں پر دہشت گردی ہے نہیں ہے وہاں جائیں گے، اور اپنی فوج کے جوانوں کے ساتھ بھی اور سلامتی کے اداروں کے جوانوں کے ساتھ بھی وقت بھی گزاریں گے، اور جو بیانیہ کی ایک جنگ ہے اس میں انشاءاللہ تعالی صف اول میں کردار ادا کریں گے. آپ کا محترم فیلڈ مارشل صاحب کا بڑا موقف واضح اور کلیئر ہے کہ پاکستان کا امن جو ہے وہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، اور ان حضرات کا بھی جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اس وقت 11 جو مدارس کے بورڈ ہیں 15 میں سے اس کے نمائندے آپ کے پاس موجود ہیں. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب سے کہ وہ مختصر الفاظ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن کے قیام کے لیے حکومتی کوششیں قابل تحسین ہیں. سول انتظامیہ کی طرف سے بھی اور افواج پاکستان کی طرف سے بھی بڑی گراں قدر قربانیاں پیش کی گئی ہیں، جنہیں علماء خاص طور پہ بڑے ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جن حالات میں پیغام امن قومی کمیٹی کی تشکیل ہوئی ہے، یقینی طور پہ اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں امن کے قیام کی کوششوں کو استحکام بھی ملے گا اور ہمیں ایک وے فارورڈ نظر آئے گا. اس وقت نظریاتی جنگ کے بنیاد کے اوپر کامبیٹ چل رہا ہے. خاص طور پہ ہم بلوچستان کے اندر اور KPK کے اندر اسی کامبیٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کامبیٹ کو پھر سوشل میڈیا کے ذریعے بوسٹ اپ مل رہا ہے. ایسے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس چومکھی لڑائی کے اندر نظریاتی محاذ کے اوپر اور فکر مستقیم کے لیے علماء اور مفکرین کا کردار کو ڈھکا چھپانا ہے. یہ جتنے علماء کرام یہاں پہ پاکستان کے طول و عرض سے جمع ہیں، جو قومی پیغام امن کمیٹی کے پلیٹ فارم کے اوپر اپنے اپنے علاقوں کے اندر کام کر رہے ہیں، وہ اسی نظریاتی محاذ کو مستحکم کر رہے ہیں. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس سے پہلے 2018 میں اسی مسلم لیگ نون کی حکومت میں ہی ایک پیغام پاکستان کا اجرا ہوا تھا، تو وہ پیغام پاکستان کا اجرا ہی وہ بہترین ایکٹیویٹی ہے جسے ہم آگے لے کر چل رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں قیام امن کے لیے علماء کی یہ کوششیں یقینی طور پہ رنگ لے کر آئیں گی. مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب، جامعۃ الرشید کراچی. جو آپ نے قومی امن کمیٹی تشکیل دی ہے، اس تشکیل پر بھی آپ کا بہت شکریہ، اور جو آپ سرپرستی کر رہے ہیں اس کا بھی بہت شکریہ. اس وقت اس کی ضرورت ہے کہ ہماری ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کی طرف سے اور علماء کی طرف سے ایک مضبوط قومی بیانیہ لوگوں تک جانا چاہیے. اور اس کے لیے 3-4 چیزیں بہت ضروری ہیں. جو یہاں سے سہولت کاری ہو رہی ہے، چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہو یا مذہبی سطح پہ ہو یا کچھ تعلیمی اداروں کی طرف سے ہو،
اس سہولتکاری کا خاتمہ بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انگیجمنٹ ہو، ان سے بات چیت کی جائے، جو ان کے صحیح تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے۔ باقی جیسے مولانا طاہر شفیع صاحب نے کہا کہ ہم انشاءاللہ یہ امن کمیٹی یہ ہر جگہ جائے گی، پولیٹیکل قیادت سے بھی ملے گی، فوجی قیادت سے ملے گی، اور جہاں جہاں ہمارے فوجی لڑ رہے ہیں ہم بنوں میں بھی جائیں گے، وزیرستان میں بھی جائیں گے، تو یہ اتنا بڑا کام ہوگا انشاءاللہ جو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہوں گے۔ ہمیں اس موقع پر آپ کی سرپرستی کی بہت ضرورت ہے، ہم آپ کے لیے بہت دعاگو ہیں، بہت شکر گزار بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے، اتحاد امت کے لیے بہت بڑا قدم آپ نے اٹھایا، یہ کمیٹی تشکیل دی ہے۔ جناب فیلڈ مارشل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں یہ ہدیہ اور تحفہ عطا فرمایا ہے۔ کسی شر پسند اور جو نیگیٹو ذہن کے لوگ ہیں وہ کبھی انشاءاللہ اس کا نقصان نہیں کریں گے۔ ہم پہلے ہی الحمدللہ اتحاد امت کے لیے، فرقہ واریت، تکفیر، انتشار، افتراق خاتمے کے لیے ہم سب مل کر جد و جہد کر رہے ہیں، اور اس کمیٹی کا تشکیل ہونا باقاعدہ یعنی حکومت کی سرپرستی میں، ہم سمجھتے ہیں یہ خوبصورت پیغام جائے گا۔ اس ملک کے خلاف جو خوارج ہوں یا دیگر لوگ کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا نہ دین اسلام سے کوئی تعلق ہے اور نہ پاکستان کے وہ محب ہیں یا مخلص ہیں، وہ تو دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل کر اس ملک کی فضاؤں کو خراب کر رہے ہیں، اس ملک کے امن کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہم سب مل کر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جب پاکستان بنا تھا، فرقہ وارانہ جو ماحول تھا اس سے بالاتر ہو کے، مسئلے کی تفریق سے بالاتر ہو کے ہم نے بنایا تھا۔ سب سازشیں ہیں اندرونی بیرونی، ہم سب ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کے انشاءاللہ آپ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے میں آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ علامہ محمد حسین اکبر صاحب۔ پیغام پاکستان جو دستاویز ہزاروں علماء کے دستخط سے پاس ہوئی ہے، اس کے مختلف پیراگراف کو میڈیا پہ آنا چاہیے تاکہ عوام تک وہ پہنچے، اس کو نصاب تعلیم کا حصہ بنایا جائے تاکہ دینی مدارس اور قومی مدارس اور یونیورسٹیوں کے طلباء کو اس سے فائدہ ہو۔ اس موضوع پر مختلف سیمینار اور کانفرنسز کا انعقاد کیا جائے، جس کا آغاز فروری میں جس کا بھی تذکرہ ہوا وہ ہو رہا ہے۔ فتنہ خوارج اور فتنہ ہند کے لیے جو بھی یہ کمیٹی پروگرام بنا رہی ہے، انشاءاللہ تعالی یہ تمام علماء ہم اس میں شامل ہیں، اور خاص طور پر نوجوانوں کی ذہن سازی جو ہے بہت ضروری ہے، جن کو زہر سے بھرا جا رہا ہے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی اہم کمیٹی اور پہلی مرتبہ جس میں تمام ادیان کے نمائندے موجود ہیں، یہ ایک قومی وحدت کا مظہر ہے۔ یقیناً اس کے نتائج بہت ہی جلدی اور بہت مثبت سامنے آئیں گے۔ آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بلا شبہ پاکستان تاریخ کے اہم ترین دورانیے سے گزر رہا ہے۔ آپ کی لیڈرشپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں مارکہ حق بنیان و مرصوص آپریشن میں اللہ کی نصرت کے ساتھ جو عظیم کامیابی ہمارے وطن کو حاصل ہوئی ہے، آج پاکستان اپنی تاریخ میں سب سے بلند ترین مقام پر کھڑا ہو چکا ہے۔ وطن عزیز کے استحکام اور اس کی خوشحالی کے لیے سیاسی قیادت اور عسکری قیادت ایک پیج پر ہے۔ آج آپ کی زیر قیادت تمام مکاتب فکر اور تمام مذاہب کے رہنما آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو چکے ہیں، اور ہم نے یہ پیغام دے دیا انشاءاللہ الرحمن پاکستان کو دہشت گردی سے پاک صاف رکھنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ امن قوموں کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، علماء جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اس کے لیے اب قدم اٹھا چکے ہیں۔ انشاءاللہ سیاسی، عسکری اور دینی قیادت جب مل کر محنت کرے گی تو انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ ملک امن کا گہوارہ بنے گا۔ اللہ رب العزت نے پاکستان کو مارکہ حق بنیان مرصوص میں بہت بڑی عظیم کامیابیاں عطا فرمائی میدان میں۔ اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن سوشل میڈیا کے میدان میں جو آج نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے یا پاکستان کے خلاف، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ قومی پیغام امن کمیٹی اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کے تعاون سے اس کنفیوژن کو انشاءاللہ ختم کر پائے گی۔ جزاکم اللہ خیر، احسن جزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے تمام مکاتب فکر کی علماء اور دینی بورڈز کے قائدین کا ایک خوبصورت گلدستہ یہاں پہ سجایا۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ فکری دہشت گردی ہے، جس کی تمام جنگیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر لڑی جا رہی ہیں، اور وہی اس وقت تفرقہ، فساد اور ملک دشمنی کا سبب بن رہا ہے۔ پیغام امن کمیٹی کے قیام سے جو اتحاد امت کے لیے کام کرنے والے علماء کرام ہیں، ان کو ایک سپورٹ ملی ہے ریاست کی طرف سے،
اور جو سرپرستی ملی ہے اس سے جو انتہا پسند اور فرقہ پرست گروہ تھا اس کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے. تو اب یہ آسانی کے ساتھ کام کر سکیں گے. ہم اپنے مدارس میں اسی پیغام پاکستان کو بطور سلیبس پڑھا رہے ہیں. ہماری گزارش ہے کہ اس نصاب امن کو کالجز یونیورسٹیز کے نصاب کا بھی حصہ بنایا جائے. نیکی کے کاموں میں ساتھ دینے کے لیے ہم اس کمیٹی کے اندر آپ کے ساتھ موجود ہیں. اور جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. آج ہم سب مل کر وزیر اعظم صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم دہشت گردی کے خلاف ہر اس معاملے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہمارے ملک کو جو ہے وہ نقصان دے رہا ہے. مارکہ حق کے بعد پاکستان کی جو پاسپورٹ کی عزت ہم اوورسیز کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے. اب ہمارے ساتھ جس طرح 1 مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں جہاں ہم عبادات معاملات پر دیکھتے ہیں وہاں ہمیں ساتھ ساتھ ریاست کے جو اصول ہیں، ریاست کے جو حقوق ہیں وہ بھی ہمیں اپنی قوم کو بتانے کی بہت ضرورت ہے. محترم وزیر اعظم صاحب، یہ پہلی اس سطح کی کمیٹی ہے جس میں ہم نے اپنی غیر مسلم برادری ہماری جو ہے ان کی بھی قومی سطح کی جو نمائندگی ہے ان کو شامل کیا. تو رجیش کمار صاحب ہمارے سندھ سے ہیں، ہندو برادری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ کے مشکور ہیں کہ سر آپ نے ہماری ہندو کمیونٹی کو، ہماری کرسچن کمیونٹی کو، ہماری سکھ کمیونٹی کو سر اس بڑی کمیٹی میں شامل کیا. اور سر ہندو کمیونٹی نے ہمیشہ سر پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. جب 1947 میں پارٹیشن ہوا تھا سر ہمارے بڑوں نے یہیں پسند کیا، پاکستان میں رہنا پسند کیا، اور آج بھی ہم خوشی کے ساتھ، بڑی خوشحالی کے ساتھ یہاں پہ رہتے ہیں. اور سر ہم یہ عہد کرتے ہیں، ہماری ساری ہندو کمیونٹی سر یہ وچن کرتی ہے، عہد کرتی ہے، کیونکہ ہم اپنی دھرتی کو اپنی ماں سمجھتے ہیں تو پاکستان ہمارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے. تو ہم سر اس پاکستان میں ہم آہنگی کے لیے، رواداری کے لیے، پیار کے لیے، امن کے لیے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. سر بڑی مہربانی. میں آرچ بشپ آزاد مارشل، پریزیڈنٹ بشپ چرچ آف پاکستان کا، اور میں انٹرنیشنلی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر ہوں اینگلیکن چرچ کا، جو ساری دنیا میں چرچ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ بحیثیت کمیونٹی ہم ہمیشہ سے، آپ جانتے ہیں کہ امن کے دائرے ہیں. اس امن کمیٹی کے ساتھ مل کر ہم ایک ایسا بیانیہ بنانے میں کامیاب ہوں گے جو نیشنل بیانیہ بنے گا، جس میں یہ جو تمیز تھی وہ ختم کریں گے. اور میں شکر گزار ہوں علماء کا، مولانا اشرفی کا، عطا طارق صاحب کا، کہ جہاں کوئی اس طرح کے مسائل ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کر ان کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ ٹالرنس اور ایکسیپٹنس کے لیے ذہن سازی کی جائے ٹیکسٹ بکس میں اور اس کو فروغ دیا جائے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی ملک کی ترقی کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلا یہ کہ اقتصادیات مضبوط ہو اور دوسرا یہ کہ امن ہو. محترم وزیر اعظم صاحب، آپ نے اس ملک کے اقتصادی ترقی کے لیے بہت کچھ کیا ہے. ہمیں امید ہے کہ امن کے لیے بھی آپ کوشش کریں گے. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وطن عزیز پاکستان کی سلامتی کے ساتھ ہم سب کی سلامتی ہے، اور اس کی سلامتی کی حفاظت کرنا ہم سب پر فرض ہے. وہ ادارے قابل تاثیر ہیں کہ جو پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں. سیکورٹی ادارے وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت علماء کی ذمہ داری ہے. تو یہ امن کمیٹی انشاءاللہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے دہشت گردی کے عناصر جو ایک ابہام پھیلا رہے ہیں اس کا مقابلہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر یہاں چونکہ 20,000 مدارس اس وقت ڈائریکٹر جنرل ریلیجیس ایجوکیشن کے ساتھ منسلک ہیں اور میرے جنرل قمر صاحب موجود ہیں، تو اختصار سے وہ آپ کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سے آپ نے اس ڈائریکٹریٹ کو اسٹیبلش کیا اس کے بعد سے ہم نے ایک سروے کیا. 36,000 مدارس ٹوٹل پاکستان میں ہیں. ہمارے ساتھ آج کی تاریخ میں 20,000 مدارس ہم رجسٹر ہو چکے ہیں، جن کو ہم درس نظامی کو متاثر کیے بغیر عصری علوم کی تعلیم دے رہے ہیں. ٹیچرز پرووائڈ کر رہے ہیں اور پیغام پاکستان پورے پاکستان میں پھیلا رہے ہیں. بچوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ دے رہے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے نیفٹو کو اسپیشل فنڈنگ دی جس سے ہم مدارس کے بچوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ دے رہے ہیں. بچیاں بھی اور بچے بھی ماڈرن ٹیکنیکل ایجوکیشن ان کو مل رہی ہے.
टीचर्स की ट्रेनिंग मॉडर्न लाइंस के ऊपर हो रही है, और जो एक गलत प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में फैलाया जा रहा है कुछ हलकों की तरफ से, हम दीनी जो निसाब है दरस निज़ामी का उसको मुतासिर कर रहे हैं, उसको तब्दील कर रहे हैं। हम कोई ऐसा इरादा ना रखते हैं न कर रहे हैं। हम असली तालीम दे रहे हैं ताकि बच्चे जब मदरसे से फारिग तहसील हों तो उनको जॉब मार्केट के अंदर एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिल सके और वो माशरे में अपना एक पॉजिटिव किरदार अदा कर सकें। तो हम इस अमन के मिशन में बिल्कुल उलमा कराम के साथ हैं और इनके साथ मिल के आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम उलमा कराम, मशाइख आज़ाम, अकाबरीन मिल्लत और हमारी अक़लीती बरादरी के ज़ुलमा, काबिल एहतराम वज़राए कराम और मोहतरम सरकारी अफसरान, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप सबको बतौर अमन कमेटी के मेंबरान के दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ, और यकीनन ये एक बहुत खुशाइंद बात है कि ये कौमी पैगाम अमन कमेटी एक ऐसा किरदार अदा करने जा रही है जिसकी इस वक्त आम तरीन ज़रूरत है। खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, जो कि हज़रत कायद आज़म की अजीम तहरीक के नतीजे में, जिसमें लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी, लाखों बहनों के आंचल फटे, और उस तहरीक में ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले करोड़ों मुसलमानों ने और अक़लीती बरादरी ने अपना भरपूर हिस्सा डाला, और उसमें यकीनन उलमाए कराम का बहुत किरदार था। तब जाकर ये खुदादाद मुल्क पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। मकसद ये था कि एक ऐसा ख़ित्ता जहाँ पर इस्लाम का बोलबाला हो, जहाँ पर तमाम मज़ाहिब को अपने अपने तरीक़ों से इबादत का त्यौहार मनाने का पूरा हक हो, और हर पाकिस्तानी को अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर माशरे में अपना मकाम पैदा करने का पूरा हक हो, बिला किसी तफरीक और इम्तियाज़ के। ये था पाकिस्तान का एक बुनियादी मकसद, जो कि हज़रत कायद आज़म की तहरीक का एक बहुत अहम रुकन था। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ रवां दवां है, और आज अल्लाह ताला ने अपने बेपाया फजल करम से पाकिस्तान को वो वसाइल अता किए हैं जो कि शायद ही किसी मुल्क के पास हों। अगर हम मुतफन ख़जानों की बात करें तो पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के कुदरती वसाइल अल्लाह ताला ने अता किए हैं, और जिसको हम अगर इस्तेमाल करें तो हमारे तमाम जो मसाइल हैं ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम ये फ़ैसला कर लें कि हम पाकिस्तान को सही मानों में एक रिफाही मुमलिकत बनाएंगे, हमने इस मुल्क में गुर्बत, बेरोज़गारी का ख़ात्मा करना है, कर्ज़ों से निजात हासिल करनी है, तो मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि ये काम मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। मगर उसके लिए हमें वो तरीक़ा, वो असलूब इख्तियार करने होंगे जिसके लिए ये पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। आज अगर आप एक मुख्तर जायज़ा लें तो मई 2025 में एक मार्का हुआ जिसके नतीजे में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और एक ऐसा सबक सिखाया कि वो रहती दुनिया तक भूलेगा नहीं। और उसकी वजह क्या थी? अल्लाह ताला की नुसरत, उसका बेपाया फजल करम, उसकी कमाल मेहरबानी और अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत
उनकी आला तरीन ट्रेनिंग और बेहतरीन टेक्नोलॉजी और यकीनन इसको लीड किया हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने, और 24 करोड़ आवाम की दुआओं से अल्लाह ताला ने हमें एक अजीम फतह से नवाजा, जिसका हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और अब हम तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मगर आज जो सबसे बड़ा चैलेंज वो दहशत गर्दी है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र हैं उनको पूरा हक है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना है, कुरान करीम के जो अहकामात हैं उनकी तरवीज करें। अक़लीतें जो हैं वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तरक्की में, तालीम, इलाज और दिफा के हवाले से उनका एक बड़ा किरदार है। आप सैसल चौधरी को ले लें, आप जस्टिस कार्लिन्स को ले लें, सुप्रीम कोर्ट के जज थे राणा भगवान दास, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना हिस्सा डाला है। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मुल्क जो मार्ज़ वजूद में आया इन बुनियादों पर कि प्यार, मोहब्बत और यकजहती और इंसाफ का बोल बाला होगा, वहाँ पर आज जिस तरह दहशत गर्दी ने यहाँ पर बेगुनाह 1 लाख पाकिस्तानी दहशत गर्दी की इस जंग में शहीद हो चुके हैं, जिसमें आम शहरी है, माएँ हैं, बहनें हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ताजर हैं, और चारों सूबों के जो वासी हैं उन्होंने अपने खून से पाकिस्तान की आबियारी की है। अफवाज पाकिस्तान के हज़ारों अफसर और जवान वो शहीद हुए, पुलिस के, रेंजर्स के, और मैं समझता हूँ कि ये ऐसी कुर्बानी है जिसकी तारीख़ में इसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। दुनिया को पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इतनी अजीम कुर्बानियाँ हमने देकर न सिर्फ दहशत गर्दों का ख़ात्मा किया बल्कि उनको दूसरे ममालिक को इससे बचाया। मगर आज ये दोबारा नासूर जो उसने सर उठाया है, ख़वारिज हैं, टीटीपी और टीटीए का जो गठजोड़ है, ज़ुबानी आपके मुंह पे गंज हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन हमारे पास ठोस सबूत हैं, हर तरह के वसाइल उनको हमारे जो दुश्मन हैं उनके ज़रिए वो वसाइल पहुँच रहे हैं। इंशाअल्लाह जिस तरह हमने 2018 में दहशत गर्दी का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा कर दिया था, मुझे यकीन कामिल है अल्लाह ताला के फज़ल व करम से कि इस मरतबा भी दहशत गर्दी का सर कुचला जाएगा और हमेशा के लिए पाकिस्तान की सरहदों से इनको इंशाअल्लाह उठाकर बहरे हिंद में डुबो दिया जाएगा। मगर मुल्क के अंदर जो कौमी यकजहती और इत्तेहाद की जितनी आज ज़रूरत है, पहले इससे कभी इसकी ज़रूरत नहीं थी। जिस तरह आज इस मेज़ के दाएं जानब और बाएं जानब जयीद उलमा तशरीफ़ फरमा हैं और हर मकतबा फ़िक्र से आपका ताल्लुक़ है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मामला इस वक्त इतना पेचीदा है कि आपको इससे बढ़कर मामलात को मिल बैठ कर तय करने की ज़रूरत है। अल्लामा ताहिर अशरफ साहब की सरबराही में जो अमन कमेटी बनी है, अल्लाह ताला इसको कामयाबी अता फरमाए, आप सबको हिम्मत दे और जो इस्लाम की आला व रफ़ा जो पैगाम चारों सू आप पहुँचाएँ। हमें इन तमाम चीज़ों को तदब्बर, फ़हम फ़रासत, बुर्दबारी और हौसले के साथ इन चीज़ों को हमें आगे लेकर चलना है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।
अगर दुआ फरमा दें। वस्सलातु वस्सलामु अला हबीब रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा अंसुरना बिनुसरतिक, अल्लाहुम्मा अहफिजना बिहिफाज़तिक, अल्लाहुम्मा अरहमना बिरहमतिक, अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैना बरकातिक, अल्लाहुम्मा कुल लना वलिय्यन फिद दुनिया वल आखिरह, आतिना वनिय्यातिना व खिदमका रहमा इन्नका अंतल मुजीबुद दावत। ऐ करीम अपने फजल, अपने करम और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके हम सबको इंतहाई इखलास के साथ इस कौमी अमन मिशन में काम करने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही।